मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से ये वीडियो डायबिटीज़ में ख़ुराक के हवाले से है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ख़ुराक क्या खानी चाहिए उसके बारे में है। ये थोड़े से मैं इसके जो बुनियादी असूल ही समझा पाऊँगा, चूँकि ख़ुराक में तो इतनी खाने की चीज़ें हैं और सब के बारे में एक छोटी वीडियो में बताना कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ नहीं सही, ये मुमकिन नहीं है। चंद एक खाने के असूल समझाऊंगा तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर आप अपना डाइट प्लान बनाएं। और बहुत सारे जो फिजिशियंस हैं, जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, वो आपको डाइट के चार्ट भी देते हैं। इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ बुनियादी असूल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एक तो ये है कि चूँकि ज़्यादातर बात होगी टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि ज़्यादातर लोगों को होती है। एक तो ये कि अक्सर जो टाइप 2 डायबिटीज़ के लोग हैं उनका वज़न ज़्यादा होता है। तो पहला तो असूल ये है कि खाना कम करें। जितना आपको आइडिया है कि आपका वज़न कितना ज़्यादा है उसके हिसाब से 10% या 25% या 30% या 50% अपना जो खाने की मिकदार है उसको कम कर लें। पहला असूल तो ये है कि टोटल खाने की मिकदार ही कम करें ताकि आपका आहिस्ता आहिस्ता से वज़न कम हो। लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं जिनका तअल्लुक़ बराह रास्त ग्लूकोज़ के साथ है। वो चीज़ें ख़ास तौर पे कम करनी है। जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, मसलन चीनी से बनने वाली तमाम अशिया, वो सारी मीठी हैं, उनका इस्तेमाल कम करें। अच्छा, मीठी अशिया जो हैं शुगर के मरीज़ के लिए जहर नहीं बन जाती। उसकी मिकदार अगर कम रखी जाए तो मीठी चीज़ें भी खाई जा सकती हैं, लेकिन उसकी मिकदार बहुत कम रखनी है। तो मीठी जो चीनी से, गुड़ से, शक्कर से जो चीज़ें बनती हैं वो सारी की सारी कम खाएं। इसमें ये ड्रिंक सारी आ जाएंगी। ये जो जूसेस हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, चूँकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है, शुगर होती है। जो आप बेशक फ्रेश जूस बनाएं उसमें भी काफ़ी है। वो सिर्फ आप होल फ्रूट खाएं एक पीस, लेकिन पूरे का पूरा गिलास ना पिएं। ये आर्टिफिशियल ड्रिंक्स जो हैं इसमें तो बहुत ही ज़्यादा चीनी है। मीठी चीज़ें जो डिज़र्ट्स हैं, खीर है और गुड़ वाले चावल हैं और जर्दे वाले चावल हैं और बेकरी की अशिया हैं, मिठाई है, ये सब चीज़ें आप चखने की हद तक लें। अच्छा, उसके अलावा जो खाने की चीज़ें हैं जो कि जायके में मीठी नहीं हैं लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनसे शुगर बहुत बढ़ती है। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो रोटी है। अब रोटी जायके में मीठी नहीं है। हम तमाम लोग समझते हैं कि रोटी तो ज़ाहिर है एक हमारी बुनियादी खुराक है, तो खानी ही खानी है, लेकिन इसकी ज़्यादती से भी शुगर बढ़ती है, चूँकि ये कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाके ग्लूकोज बन जाता है इनका। मेरे ख्याल से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सिग्निफिकेंट मुशक्क़त नहीं, जिस तरह का हम ऑफिस जॉब है, आप स्कूल टीचर हैं या बैंकर हैं या डॉक्टर हैं या कोई एग्जेक्टिव हैं, तो आपको मेरे ख्याल में एक खाने में एक रोटी से ज़्यादा कतई नहीं खानी चाहिए, और वो भी छोटे साइज़ की। अगर वो तंदूर की रोटी है या बड़ी रोटी है तो उसकी आधी खाएं। अगर घर की बनी हुई चपाती है तो एक रोटी हो, और वो भी होल व्हीट से बनी हो, यानी गंदम वो हो जिसके अंदर जो छानी हुई ना हो, बल्कि अगर हो सके तो थोड़ा सा उसके अंदर आप चोकर ऐड कर लें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक रोटी खाएं। नान में बहुत ज़्यादा शुगर है, नान तो मेरे ख्याल में एक चौथाई ही बहुत है। और उसके अलावा जो पास्ता है उसके अंदर भी शुगर है। जो बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेड है ना, अब उसके अंदर जो रस्क हैं और वो जो बन होते हैं, इन तमाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, उसकी मिकदार भी कम रखें। और चावल हम काफ़ी शौक़ से खाते हैं। चावल में भी ख़ासी ज़्यादा ग्लूकोज बनाने की अहलियत है। अब आपको लगा होगा कि मैं सब कुछ बंद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें आपने खानी है, लेकिन मिकदार कम रखनी है। अगर सपोज़ आपने एक रोटी खाई है तो फिर साथ में चावल खाने की गुंजाइश आपके पास नहीं रही। अगर आपने चावल खाने हैं तो फिर रोटी मत खाएं। अगर चावल खाने हैं तो उसके लिए बड़ा अच्छा सा असूल ये है कि अपनी प्लेट में एक चौथाई, क्वार्टर प्लेट यानी आप चावल की ले लें, और उसके बराबर आप कटा हुआ
باریک سلاد جس کو کچومر سیلڈ کہتے ہیں وہ ڈال لیں. تو اور اس طرح سے کھائیں کہ ہر چمچ کے ساتھ آپ اپنا کچومر سیلڈ بھی لیں اور چاول بھی لیں. تو اس طریقے سے جو چاول سے ایک دم سے شوگر بڑھنے کی اہلیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور کھانا تمام طرح آپ تھوڑا سا سلو کھائیں تاکہ جیسے جیسے آپ کھاتے ہیں ویسے ویسے آپ کا وہ جو پینکریاز ہے وہ لبلبا ہے وہ اس کو ہینڈل کر پائے. اچھا یہ ہو گیا. اس کے علاوہ فروٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. فروٹ کو ہم بہت پروموٹ کرتے ہیں کہ فروٹ کھانے چاہیے، لیکن ڈائبٹیز کے مریض میں شوگر جو یہ فروٹس ہیں یہ زیادہ مقدار میں نہیں ٹھیک. مثلاً میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ یہ اورنجز ہیں، کنو ہیں، مالٹے ہیں، ایک ہی گو میں 6-7 کھا لیتے ہیں. یہ یقیناً شوگر کے مریض کے لیے صحیح نہیں ہے. عام لوگ 3-4 ایک ہی گو میں کھا لیتے ہیں، ایک ہی وقت میں کھا لیتے ہیں، یہ بھی شوگر کے لیے مریض نہیں ٹھیک. تو یوں کریں کہ پھل جو بھی ہے، ایک مٹھی میں جو پھل آتا ہے، جو ایک چھوٹا سیب ہو سکتا ہے، ایک امرود ہو سکتا ہے، ایک ناشپتی ہو سکتی ہے، 2 آلو بخارے ہو سکتے ہیں، 2 خوبانیاں ہو سکتی ہیں، کوئی 5-6 انگور ہو سکتے ہیں، 2-3 کھجوریں ہو سکتی ہیں. یہ سارے اتنے پھل کھائیں، ایک وقت میں کوئی ایک پھل کھائیں. کئی پھل ہیں جس کا میں نے نام نہیں لیا، مثلا انار، تو وہ ہر چیز تو نہیں کور ہو سکتی، وہ بھی اسی کے برابر لے لیں. جو پھل ہوتے ہیں بڑے جیسے تربوز ہے، خربوزہ ہے، گرما ہے، اس کا آپ تقریباً جو گھر میں ڈیزرٹ بال ہوتا ہے یا آئس کریم والا بال ہوتا ہے تقریباً اتنا کا آپ یعنی خربوزے کی 3-4 پھنکے کھائیں. اچھا کھائیں بے شک دن میں 2 دفعہ، بھلے 3 دفعہ کھائیں، بٹ ایک وقت میں کم کھائیں. اور وہ وقت کون سا بیسٹ ہوگا؟ میرے خیال میں پھل کھانے کا ڈائبٹیز کے مریض کے لیے بیسٹ ٹائم شاید وہ ہوگا کہ 2 کھانوں کے بیچ میں. مثلا ناشتہ کیا آپ نے 8 بجے، دوپہر کا کھانا 2 بجے کھانا ہے، تو 11 بجے جو ایک آپ ہلکی سی کوئی چیز آپ کی باڈی کو غذائیت کی ضرورت ہے تو وہ پھل کی صورت میں لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے میں بیچ میں جو ہے وہ ایک آپ ٹائم ہے وہاں بھی کھا سکتے ہیں. اگر آپ رات کا کھانا جلدی کھاتے ہیں تو رات سونے سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں. اگر آپ کو فروٹ کا شوق ہے تو دن میں 2 مرتبہ کھا لیں بے شک، لیکن ایک وقت میں تھوڑا کھائیں اور 2 کھانوں کے بیچ میں کھائیں. وہی فروٹ اگر آپ جوس نکالتے ہیں تو پھر اس کے اندر شوگر زیادہ بن جاتی ہے، کیونکہ مثلا اگر آپ کنو کھاتے ہیں تو میرے خیال میں 1 یا میکسیمم 2 کھائیں گے، لیکن اگر آپ جوس پئیں گے تو 1 گلاس میں کوئی 6 کنو ڈلتے ہیں، تو اس لیے وہ بہت زیادہ شوگر ہو جائے گی، تو اس کو اوائڈ کریں. اس کے علاوہ جو پیٹ بھرنے کے لیے، چونکہ ظاہر ہم نے ایک سرٹن مقدار کھانی ہوتی ہے، جو چیزیں بہت سیف ہیں وہ سیلڈز ہیں. یہ مثلاً جو گرین لیوی ویجیٹیبلز ہیں، جو سیلڈز ہیں، یہ پیٹ بھر کے کھائیں. آپ کھیرے پیٹ بھر کے کھائیں، اور گاجر کھائیں، ٹماٹر کھائیں، پیاز کھائیں. یہ ساتھ اپنے کھانے کے اپنے سے یہ چیزیں کھا سکتی ہیں. سبزیاں جنرلی اچھی ہوتی ہیں. کچھ سبزیاں ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے، جیسے شلگم میں بھی کافی ہے، آلو میں بھی کافی ہے، تو مٹر میں بھی ہے، لیکن ان کی مقدار ذرا کم رکھنی ہے. اور گوشت جو ہے وہ ہر طرح کا گوشت جو ہے وہ اس حوالے سے تو سیف ہے کہ وہ گلوکوز تو نہیں بڑھاتا. مثلا فش ہو جائے، چکن ہو جائے، مٹن ہو جائے، بیف ہو جائے، یعنی چھوٹا گوشت بڑا گوشت ہو جائے، ان سے شوگر تو نہیں بڑھتی. لیکن عام طور پہ یہ چیزیں جو کہ ہم شوق سے کھاتے ہیں تو خطرہ ہے کہ جب آپ یہ چیزیں کھائیں گے تو ساتھ روٹی نان بھی زیادہ کھا لیں گے، اس سے شوگر یقیناً بڑھے گی آپ کی. تو یہ ہے کچھ اصول. اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹوٹل کیلوریز آپ حساب لگا لیں کہ ایک عام آدمی جیسے میں نے بتایا تھا اس کو میل کو 2500 اور مرد کو 2500 اور عورت کو تقریباً 2000 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشقت نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بیلنس ڈائٹ کھاتے ہیں، آپ تھوڑی سی سبزی کھا لی، تھوڑا پھل کھا لیا، تھوڑی سی آپ نے میٹ لے لیا، تو یہ بیلنس ڈائٹ ہے. تو اس لیے آپ کو سپلیمنٹس کی ساتھ ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ لینا چاہیں تو ایک آدھ وائٹامن بی لے سکتے ہیں. چونکہ آپ نے خوراک کم کی ہوئی ہے تو ساتھ میں یہ بھی چیزیں چلتی جائیں تاکہ آپ کی باڈی میں کسی طرح کی وائٹامن کی وغیرہ کی ڈیفیشنسی نہ ہو سکے. تو جنرل اصول کیا ہوا کھانے میں ڈائبٹیز میں؟ سب کھائیں، کم کھائیں. کاربوہائیڈریٹس خاص طور پر کم کھائیں. چکنائی والی چیزیں جو ہیں وہ درمیانی سے کھائیں، جیسے جس طرح کے آئلز ہیں
جو دیسی گھی بھی اچھی چیز ہے لیکن مقدار کم رکھیں. ڈالڈا گھی بھی کھایا جا سکتا ہے, وہ بھی مقدار کم رکھیں. آئل جو ہیں جنرلی وہ ہم پریفر کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کولیسٹرول کم ہوتا ہے, لیکن وہ بھی مقدار کم رکھیں تاکہ ہم نے آپ کا ویٹ بھی کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ہیں چند ایک اصول خوراک کے بارے میں. ہر بندے کی اپنی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں. کھانا جو ہے نا ڈائبٹیز کے مریضوں کو ذرا چھوٹے سائز کا اور زیادہ دفعہ کھانا اچھا رہتا ہے. ایک وقت میں بہت زیادہ کھائیں گے تو مسئلہ ہوگا. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی. میں اس ویڈیو کے ساتھ ایک جو ٹپیکل ڈائبٹیز کا چارٹ ہے وہ بھی اٹیچ کر رہا ہوں. اس کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی لگا دوں گا, یہاں بھی لگاتا ہوں تاکہ کچھ آپ کو ریفرنس کے لیے کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ کیسا ڈائبٹیز کے مریض کو کیا کھانا چاہیے. بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان میڈ اسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.